بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ میں ڈاکٹر سرجری کے دوران ہی جج کے سامنے، ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بھارتیہ کسان یونین۔ خلا باز بننے کے لیے کون سی تعلیمی قابلیت چاہیے؟ نیو یارک کے رقبے جتنا برفانی تودا ٹوٹ کر الگ۔ بل گیٹس کا بٹ کوائن خریدنے سے متعلق اہم مشورہ۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ویکسین لگا دی گئی۔ نیا کرونا ملبوسات میں 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ لائکس لینے کے لیے بے چین لوگ۔ سابق صدر ٹرمپ کا سیاسی سرگرمیوں کا آغاز۔ محبت دینی ہے تو 2 طرفہ دیں، یک طرفہ کوئی فائدہ نہیں، جان دینے والی بیوی کا آخری پیغام۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کیلیفورنیا میں ایک ڈاکٹر ایک مریض کی سرجری کرتے ہوئے زوم پر ایک عدالتی سماعت میں پیش ہو گئے۔ اسکاٹ گرین سرجری کا لباس زیب تن کیے ہوئے آپریشن تھیٹر میں موجود تھے۔ جب وہ اپنے آن لائن ٹرائل میں پیش ہوئے، جب ان سے جج نے پوچھا تو ڈاکٹر گرین نے کہا کہ انہیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ کہ ان کے ساتھ یہیں پر ایک اور سرجن بھی موجود ہے جو میرے ساتھ سرجری کر رہا ہے، مگر جج نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہوگا، اور پھر انہوں نے سماعت ملتوی کر دی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش نے کسانوں کو مستقبل سے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہیں۔ راکیش کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لائے گئے 3 زرعی قوانین سے کسانوں کی تباہی ہوگی۔ ہم اپنے خاندان اور ذات کی بجائے ملک کے چند سرمایہ داروں کے مزدور بن کر رہ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اپوزیشن ناکام ہو چکی ہے، اس لیے حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کر رہی ہے۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان کا کہنا تھا کہ 3 ماہ سے جاری کسانوں کی تحریک کوئی عام تحریک نہیں ہے۔ کسانوں کو ہر قسم کی قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ قوانین کی واپسی کے علاوہ کوئی اور چارہ حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ہماری تحریک کمزور ہوگی تو نوجوان طبقہ بے روزگار ہو جائے گا، اس لیے کسانوں کو ایک ساتھ مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ابھی خاموش ہے، ممکن ہے وہ کسی پلاننگ میں لگی ہو، اس لیے کسانوں کو تیار رہنا ہوگا۔ بہت سے لوگ خلا باز بننے اور خلا میں جانے کے خواہش مند ہوں گے، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ خلا باز بننے کے لیے کیا کچھ تعلیم اور تجربہ ضروری ہے، اور خلا بازوں کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ خلا باز منتخب ہونا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ خلا باز عام طور پر بطور پائلٹ اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں اور سپر فاسٹ طیارے اڑاتے ہیں۔ خلا بازی کے لیے درخواست دینے سے پہلے ان کے پاس ہوائی جہاز اڑانے کا 3 سالہ یا 1000 گھنٹے کا تجربہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ان کے پاس سائنس، انجینئرنگ یا ریاضی میں ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے، اور پھر ایک انتہائی سخت سلیکشن پروسیس ان کا منتظر ہوتا ہے، جس میں جسمانی امتحان سے کڑے انٹرویو تک کے کئی مراحل ہوتے ہیں، جن میں سے شاید ہی کوئی گزر پاتا ہو۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 2017 میں ناسا کو 18,300 لوگوں نے خلا باز بننے کے لیے درخواستیں دی تھیں، جن میں سے صرف 12 منتخب ہوئے تھے۔ خلا بازوں کو گریڈ کے لحاظ سے تنخواہ دی جاتی ہے۔ ان کے گریڈ GS 12 سے 13 تک ہوتے ہیں، اور ہر گریڈ میں 1 سے 10 تک درجے ہوتے ہیں۔ ابتدا میں درجہ 1 کے پائلٹ کی تنخواہ $66,000 تقریباً پاکستانی 1 کروڑ روپے سالانہ ہوتی ہے۔ جب یہ خلا باز درجہ 10 تک پہنچتا ہے تو اس کی سالانہ تنخواہ $81,021 تقریباً 1 کروڑ 61 لاکھ روپے ہو جاتی ہے۔ موسمی تبدیلیوں کے خطرناک اثرات سامنے آنے لگے ہیں۔ برطانوی ریسرچ سینٹر کے قریب نیو یارک شہر جتنا بڑا برفانی تودا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا۔
یہ برف کا حصہ بیڈ فورڈ شائر کاؤنٹی کے برابر 1270 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ برطانوی ماہرین کا کہنا تھا کہ آئس برف ٹوٹنے سے برطانوی ریسرچ اسٹیشن متاثر نہیں ہوگا۔ ماہرین نے 10 سال قبل اس مقام پر دراڑ پڑنے سے متعلق آگاہ کر دیا تھا۔ دنیا کے امیر ترین شخص اور مائیکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے مشورہ دیا ہے کہ اگر آپ ایلون مسک سے زیادہ دولت مند ہیں تو ہی بٹ کوائن خریدیں۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ جب تک آپ دنیا کے امیر ترین شخص نہ ہوں تب تک بٹ کوائن ڈیجیٹل کرنسی خریدنے سے گریز کرنا چاہیے۔ بل گیٹس نے کہا کہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یاد رہے دوستوں کہ ٹیسلا اور اسپیس ایکس جیسی کمپنیوں کے بانی نے بٹ کوائن کرنسی میں $1.5 ارب کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ایک سال کے دوران بٹ کوائن کی قدر میں 400% سے زیادہ اضافہ ہوا تھا، مگر اب اس میں دوبارہ کمی آ رہی ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اس ڈیجیٹل کرنسی کے حوالے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھی ہوئی ہے۔ بل گیٹس کا کہنا تھا کہ ایلون مسک کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، وہ بہت زیادہ ہوشیار آدمی بھی ہے، اس لیے فکر کی بات نہیں کہ ان کے بٹ کوائنز کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہے۔ لیکن جن کے پاس اتنے پیسے نہیں انہیں بٹ کوائن نہیں خریدنا چاہیے۔ اس سے قبل ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کرپٹو کرنسی جس طرح کام کرتی ہے اس سے مخصوص غلط سرگرمیوں کا موقع ملتا ہے، اور بہتر ہے کہ اس سے نجات حاصل کی جائے اور اس کے بغیر بھی زندہ رہا جا سکتا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے کورونا سے بچاؤ کی ویکسینیشن مہم میں تعاون اور عوام سے ویکسین لگوانے کی اپیل کی ہے۔ مودی نے کہا ہے کہ انہوں نے ویکسین کا پہلا ڈوز لے لیا ہے۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ویکسین لگوائیں۔ یہ امر قابل ذکر ہے دوستوں کہ بھارت میں کورونا کی روک تھام کے لیے ویکسینیشن کا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مرحلے میں 60 سال سے زیادہ عمر کے افراد اور مختلف امراض میں مبتلا 45 سال سے کم عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں طبی اہلکاروں اور فرنٹ لائن ورکروں کو ٹیکے لگائے گئے تھے۔ بھارت میں کورونا ویکسینیشن کے دوسرے مرحلے میں پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کو ویکسین لگا دی گئی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو نئی دہلی کے آل انڈیا انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھارت بائیو ٹیک کی جانب سے تیار کردہ ویکسین کی پہلی ڈوز دی گئی۔ جبکہ دوسری طرف دوستوں کورونا بھی نریندر مودی سے بچنے کے لیے ویکسین لگا رہا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ نریندر مودی سے بچنے کے لیے ویکسین کہاں سے لگائی جائے۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کورونا عام استعمال ہونے والے ملبوسات میں 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ دعویٰ برطانیہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آیا۔ ڈی مونٹ فرنٹ یونیورسٹی کی تحقیق میں پولیسٹر پولی کاٹن اور 100% کاٹن پر کورونا کی موجودگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ رزلٹ سے اشارہ ملا کہ پولیسٹر میں کورونا کی کئی دن تک موجودگی کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور لوگوں میں لائکس کی گویا ایک ہوس سی پیدا ہو چکی ہے۔ تاہم اب سائنسدانوں نے لائکس کے لیے ہلکان ہوئے لوگوں کے متعلق ایک ایسا انکشاف کر ڈالا ہے کہ سن کر خود ان لوگوں کے چہروں پر بھی مسکراہٹ پھیل جائے۔ امریکہ اور یورپ کے سائنسدانوں نے انسانوں پر کی جانے والی اپنی اس مشترکہ تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ وہ سوشل میڈیا صارفین جو لائکس کے لیے بے صبرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی ذہنی حالت ان چوہوں جیسی ہوتی ہے جو بھوک کے مارے خوراک کی تلاش میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے اس تحقیق میں لوگوں اور چوہوں کی دماغی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی ہے، جس میں پتہ چلا کہ جب کوئی سوشل میڈیا صارف اپنے پوسٹ پر لائکس کے لیے اطاولہ ہو رہا ہوتا ہے اور جب کوئی بھوکا چوہا خوراک کی تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس وقت ان دونوں کی سوچ کا انداز یا لیول ایک جیسا ہوتا ہے۔ نیو یارک یونیورسٹی کے ماہر نفسیات اور تحقیقاتی ٹیم کے رکن پروفیسر ڈیوڈ اموڈیو کا کہنا ہے کہ ہماری تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان کی لائکس حاصل کرنے کی خواہش ایک ایسی جبلت ہے جو لگ بھگ ہر جانور میں پائی جاتی ہے۔ اس جبلت کے تحت جانور زیادہ سے زیادہ خوراک وغیرہ حاصل کرنے کی خواہش اور کوشش کرتے رہتے ہیں۔
دوستو، اس سے پہلے کہ آپ میرے بارے میں کوئی کمنٹ پاس کریں، میں پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو لائک کریں۔ میں کوئی فورس نہیں کرتا کیونکہ آپ کا لائک ویڈیو یا چینل کے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے۔ اسی سے چینل چلتا ہے، ورنہ فلاپ ہو کر بند ہو جاتا ہے۔ میں تو صرف اگر کہہ کر یاد دہانی کرواتا ہوں کہ کہیں یہ بند نہ ہو جائے، کیونکہ یوٹیوب بھی صرف لائک کرنے والوں کو ہی لائک کرتا ہے، اسی چینل کو برقرار رکھتا ہے جس پر زیادہ لائک ہوں۔ بہرحال میں آپ کو فورس نہیں کرتا، اس سائنسی ریسرچ کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ آپ کا اپنا چینل ہے، لائک کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد ایک بار پھر سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا ہے، جس میں وہ ممکنہ طور پر 2024 کے صدارتی انتخاب میں حصہ لینے کا باقاعدہ اعلان کر سکتے ہیں۔ صدارت سے سبکدوشی اور جو بائیڈن کے منصب سنبھالنے کے بعد یہ سابق امریکی صدر کی پہلی باقاعدہ عوامی تقریر اور سیاسی سرگرمی ہوگی۔ اس بات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وہ ریپبلکن پارٹی پر اپنا کنٹرول اور بالادستی کا دعویٰ بھی کریں گے۔ الیکشن میں شکست کے بعد 6 جنوری کو امریکی دارالحکومت میں کانگریس کی عمارت پر صدر ٹرمپ کے حامیوں کے حملے اور اس سے قبل مسلسل انتخابی عمل اور رزلٹ کو مشکوک قرار دینے کی وجہ سے سابق صدر ٹرمپ کی سیاسی پوزیشن پر کئی سوالیہ نشان لگ چکے تھے۔ تاہم کئی مبصرین کا خیال تھا کہ صدر ٹرمپ ان واقعات کے باوجود خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ دوسری بار مواخذے کی تحریک پیش ہونے پر ریپبلکن پارٹی میں بھی اختلافات سامنے آئے تھے۔ تاہم پارٹی کا روایت پسند حلقہ اب بھی اس پارٹی میں سابق صدر ٹرمپ کا حامی ہے۔ اس حوالے سے ٹرمپ اپنی تقریر میں پارٹی کے اتحاد کی بات بھی کریں گے اور پارٹی کے اندر اپنے مخالفین کو اسٹیبلشمنٹ کا کرندہ قرار دیتے ہوئے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بھارت میں ایک خاتون نے شوہر کو ویڈیو پیغام بھیج کر ندی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ ریاست گجرات کے شہر احمد آباد کی رہائشی خاتون عائشہ ندی میں کود گئی۔ عائشہ کی جانب سے مرنے سے قبل شوہر عارف خان کو بھیجا جانے والا ویڈیو پیغام منظر عام پر آ گیا۔ خاتون کے والد لیاقت علی کا کہنا تھا کہ 2018 میں بیٹے کی شادی عارف خان سے کی گئی تھی۔ شادی کے صرف 2 ماہ بعد ہی عارف کسی اور خاتون سے شادی کرنے والا تھا کہ بیٹی کو پتہ چل گیا۔ اس نے اپنے سسرال والوں کو اس سے آگاہ کیا۔ سسرال والوں نے بیٹے سے پوچھ گچھ کرنے کی بجائے عائشہ کو ہی پریشان کرنا شروع کر دیا اور مزید جہیز کا مطالبہ کرنے لگے۔ والد کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی تعلیم یافتہ اور سمجھدار تھی، وہ نوکری بھی کر رہی تھی۔ اسی دوران 25 فروری کو 72 گھنٹے تک اس نے اپنے شوہر عارف خان سے بات بھی کی۔ شوہر سے بات کرنے کے بعد بیٹی نے ہمیں فون کیا۔ ہم نے اسے ایسا قدم اٹھانے سے بہت روکا، لیکن اس نے ہماری ایک نہ سنی اور اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ والد کا کہنا ہے کہ ہم لوگ بار بار فون لگاتے رہے، بعد میں کسی نے فون اٹھایا تو پتہ چلا کہ فون، بیگ اور جوتے ندی کے کنارے سے ملے ہیں اور قریب ہی اس کی باڈی بھی موجود تھی۔ عائشہ کی فیملی کا کہنا تھا کہ ہم تو اپنی بچی کو نہیں بچا سکے، لیکن ہمیں انصاف فراہم کر کے شوہر عارف کو سزا دی جائے اور جہیز کے نام پر لڑکیوں پر تشدد کرنے والوں کے خلاف سخت قدم اٹھایا جائے۔ دوستو، عائشہ سسرال والوں کی باتوں سے تنگ آ کر ماں باپ کے گھر بھی چلی گئی تھی، لیکن رشتہ داروں کی مداخلت پر عائشہ کو ایک بار پھر سسرال واپس آنا پڑا۔ عائشہ کے والد نے داماد کو 1.5 لاکھ روپے بھی دیے، لیکن کچھ بھی تبدیل نہ ہو سکا اور انہیں ایک بار پھر ماں باپ کی دہلیز کا منہ دیکھنا پڑا۔ عائشہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ پیارے بابا، میرے لیے کب تک لڑو گے؟ عائشہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر اسے آزادی چاہیے تو ٹھیک ہے، وہ آزاد رہے، چلو اپنی زندگی تو یہیں تک ہے، میں خوش ہوں کیونکہ میں اب اللہ سے ملوں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ غلطی کہاں رہ گئی، مجھ میں یا شاید تقدیر میں کمی رہ گئی۔ ماں باپ دوست بہت اچھے ملے، لیکن اللہ سے دعا کروں گی کہ دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دیکھوں۔ ویڈیو میں عائشہ کا مزید کہنا تھا کہ محبت دینی ہے تو 2 طرفہ دیں، یک طرفہ سے کچھ حاصل نہیں۔
آخر میں عائشہ کہتی ہے کہ اے پیاری سی ندی، مجھے سنبھالے، میں ہواؤں کی طرح ہوں، بہنا چاہتی ہوں، کسی کے لیے نہیں رکنا، اور آج کے دن میں بہت خوش ہوں۔ میرے پیچھے کوئی جھگڑا نہ کرنا اور میرے لیے دعا کرنا۔ دوستو، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لڑکی کتنی تکلیف میں ہوگی، کیونکہ جان دے دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔